السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ۔ معارف القرآن جلد 5 صفحہ 349۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حجت ہے، دلیل ہے۔ کوئی آدمی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو حجت نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حجت نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، تو گویا وہ قرآن ہی کا انکار کر رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ آدمی کافر ہوگا، چونکہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہوگا۔ مسئلہ: شریعت اسلامی کا تیسرا ماخذ امت کے اہل افراد کا قولی یا فعلی اجماع ہے جو علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے حتیٰ کہ اس کا منکر کافر ہے۔ نور الانوار 221، کتاب النوازل باب 4، اجماع امت جلد 1 صفحہ 107۔ دلائل شرعیہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ یہ 4 چیزیں شرعی دلیلیں ہیں۔ اس میں تیسرے نمبر کی دلیل، تیسرے نمبر کا ماخذ اجماع ہے۔ علماء کا جس بات کے اوپر اتفاق ہو تو یہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اجماع امت کا انکار کرتا ہے اور نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ مسئلہ: اکثر حضرات اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس نیت سے فاتحہ و نیاز دلاتے ہیں کہ ان سے ہمارے کاروبار کو ترقی ہوگی، مال و اولاد ہوگی، ہمارا رزق بڑھے گا اور اولاد کی عمر بڑھے گی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس طرح کا عقیدہ صرف یعنی محض شرک ہے۔ تمام قرآن مجید اس عقیدے کے ابطال سے بھرا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو حاجت روا مانتے ہیں، یعنی حاجت پوری کرنے والا، مشکل کشا یعنی پریشانی کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں اور اسی نیت سے فاتحہ نیاز دلاتے ہیں۔ کیا ہم فاتحہ نیاز دلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی، برابر مال اور اولاد ہوگی، مال کے اندر خوب بڑھوتری ہوگی، عمر کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ اس طرح کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہیں وہ گویا کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو ہمارا رزق بڑھا دیں گے، ہم کو اولاد دیں گے، ہماری اولاد کی عمروں میں برکت ہوگی، ہماری عمر میں برکت ہوگی، ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اس عقیدے کے ساتھ جو ہے فاتحہ اور نیاز دلاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ مشکل کشا اور حاجت رواں سمجھتے ہیں۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، کیونکہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اسی طرح رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیغمبر رزق نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے عمر کے اندر بڑھوتری، مال کے اندر بڑھوتری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی اور کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ بڑھوتری کر دے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اللہ کی ان صفات کے اندر کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو شریک کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا بزرگ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، ہمارا رزق بڑھا دے گا، ہماری پریشانی کو دور کر دے گا، اور اسی نیت سے فاتحہ اور نیاز دلاتے ہیں، تو یہ محض شرک ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے، اس عقیدے کو قرآن کریم کے اندر باطل قرار دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔
مسئلہ، بعض لوگ قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چونکہ مقصود اس سے تقرب و رضامندی اولیاء اللہ کی ہوتی ہے اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ اعتقاد شرک ہے اور وہ چڑھاوا کھانا بھی جائز نہیں۔ اغلاط العوام صفحہ 14-15 بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 90-91۔ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں وہ قبروں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، بزرگ کے نام پر جو ہے بکرا ذبح کرتے ہیں، یا یہ کہ چادر چڑھاتے ہیں، کوئی بھی چڑھاوا، مٹھائی چڑھاوے، کوئی بھی چیز چڑھاوے، تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان کی نزدیکی حاصل کرنا، ان کو خوش کرنا، اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کرتے ہیں، ہم کو اولاد دیتے ہیں، ہم کو رزق دیتے ہیں۔ اس طرح کا اعتقاد ہوتا ہے اس بزرگ کے ساتھ۔ اس اعتقاد کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو راضی کرنے کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کے نام کا بکرا ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کی مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں چڑھاتے ہیں۔ تو یہ اعتقاد رکھنا شرک ہے، یہ اعتقاد رکھنا شرک ہے کہ یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، کہ یہ ہماری پریشانی کو دور کریں گے، یہ ہم کو اولاد دیں گے، یہ ہماری عمر میں بڑھوتری کریں گے۔ اس اعتقاد کے ساتھ جو ہے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہ اعتقاد شرک ہے۔ اور جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہے وہ چڑھاوا کھانا بھی حرام ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو چیز ذبح کی جاوے، کسی اور کے نام پر چڑھائی جاوے، وہ جائز نہیں ہوتی ہے بلکہ حرام ہوتی ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اوپر سے حرمت سے اس کا تعلق ہے، حرمت حرام قرار دی گئی ہے، اوپر بہت ساری چیزیں بیان کی، پھر اس میں آخر میں ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ وہ چیز بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چڑھائی گئی ہو، دوسرے کے نام پر ذبح کی گئی ہو، دوسرے کے نام پر چڑھائی گئی ہو، دوسرے کے اس میں جو ہے دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھاوا چڑھانا جائز نہیں ہے، اور وہ چڑھاوے کی چیز کھانا حلال بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کفر و شرک سے، بدعات سے، خرافات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔